الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحجرات کا آخری درس آپ کے سامنے دیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات کی 18 آیات میں سے 11 آیات کی تفسیر بیان کی جا چکی، 12ویں آیت کا کچھ حصہ بیان کیا تھا اور بیچ میں بات کو چھوڑ دیا گیا تھا، آج اسے مکمل کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، گمان کرو تو اچھا گمان کرو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کے رسول کے بارے میں اچھا گمان، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان، مجھ سے تو اچھا ہوگا، یہ سوچا کرو، یہ مجھ سے اچھا ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور کافر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی المآل۔ مسلمان کو تو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر کو فی المآل، کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے تو وہ مجھ سے بھی اچھا ہو جائے، تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہے، جہاں بدگمانی ہو تو یہ بدگمانی گناہ تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ بدگمانی بعض اوقات انسان کو وہمی مریض بنا دیتی ہے، ہر وقت دوسرے کے بارے میں بری باتیں ہی سوچتے رہتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بدگمانیوں کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی بیچ میں لے لیتا ہے، اور اس کا سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے جو شخص کثرت کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور فرمایا کہ دوسروں کے بھید نہ ٹٹولا کرو، عیوب تلاش نہ کیا کرو۔ آپ حدیث سن چکے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیوب تلاش کرے گا، اور اسے گھر میں رہتے ہوئے اللہ دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تیسری بات فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ مجموع الزوائد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بدتر چیز قرار دیا ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے اپنی عادت اور اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ صحابہ کا انداز یہی تھا، اپنی جہالت کا اقرار کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم کیا جانیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ مکہ المکرمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس شہر کا نام کیا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہوں گے۔ سمجھ گئے کہ حضور جو مکہ کا نام پوچھ رہے ہیں تو کوئی خاص مقصد ہوگا، وگرنہ ایسا تو نہیں کہ حضور مکہ کا نام بھی نہیں جانتے۔
اس لیے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور حضور پوچھ رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ حج کرنے کے لیے آئے اور حج صرف ذوالحجہ میں ہو سکتا ہے، لیکن جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور پوچھتے ہیں ارے یہ دن کون سا ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کا انداز۔ پوچھا غیبت کیا ہے؟ عرض کیا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جسے اگر اس کے سامنے کرو تو وہ اسے پسند نہ کرے۔ عرض کیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب واقعی ہوں، وہ برائیاں واقعی ہوں جو میں پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ غیبت تو اسی کا نام ہے، اور اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر پائی نہیں جاتی اور تم جھوٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہو تو یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت خواہ کسی کی زندگی میں ہو یا اس کی موت کے بعد، دونوں حالتوں میں ناجائز ہے، بلکہ مرنے والوں کے بارے میں تو خاص طور پر اللہ کے نبی نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھائی سے کیا کرو، برائی سے نہیں کیا کرو۔ اب وہ اپنے اعمال کا دفتر لے کر اللہ کے حضور پہنچ گیا، اب اللہ جانے اور وہ جانے، تم اس کا ذکر اچھے طریقے سے کرو۔ ہر شخص کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ آپ پاگل کو دیکھ لیں، اس کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا۔ اگر وہ پتھر بھی مار رہا ہے جان بوجھ کر نہیں، وہ اس میں مجبور ہے، بے اختیار ہے، عقل کام نہیں کر رہی، اور بسا اوقات اس کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، اس کی عقل ہماری طرح گھوڑے نہیں دوڑاتی، وہ ہماری طرح عقل سے برائی کے منصوبے نہیں بناتا، پاگل ہے، ہماری طرح چوری چکاری کے، ڈکیتی کے، دوسرے کو تکلیف دینے کے ارادے اور عزائم نہیں باندھتا۔ تو ہر شخص کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ تو جب کوئی اللہ کے حضور چلا جائے تو فرمایا کہ اب اس کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو، برائی کے ساتھ نہ کرو۔ یہ ہر مسلمان کے بارے میں ہے، تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو عام مسلمانوں کا ذکر برائی سے نہیں کرتے، بلکہ اولیاء کا ذکر، صحابہ کا ذکر برائی سے کرتے ہیں۔ ایمان کا ذرہ نہیں ہے ایسے لوگوں میں۔ تو پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ ناجائز اور حرام، چاہے کسی مسلمان کی زندگی میں ہو یا برائی یا اس کی موت کے بعد۔ آپ نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا اور واقعہ بھی سنا ہوگا۔ ان سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا اور خود آ کر اعتراف کیا، بار بار اعتراف کیا، یہاں تک کہ ان پر حد جاری کی گئی، پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حضرات کو دیکھا کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے حضرت ماعز اسلمی کے بارے میں کہ دیکھو اس شخص کے عیب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کو ابھارا، مجبور کیا، اور اس نے خود جا کر اپنی برائی کا اقرار کیا، یہاں تک کہ اس پر یہ سزا جاری کی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مگر آپ خاموش رہے۔ کچھ آگے جا کر دیکھا کہ ایک گدھا مردار پڑا ہوا تھا۔ حضور نے ان دونوں سے کہا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، اسے کوئی کھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو کچھ تم ابھی کہہ رہے تھے وہ مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے، تو زندگی میں بھی جائز نہیں اور مرنے کے بعد بھی جائز نہیں۔ اور اللہ توفیق دے تو کبھی اپنی مجلسوں کا جائزہ ضرور لینا، ایسی مجلسیں بہت کم ملتی ہیں جو غیبت سے خالی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، مجلس بے رونق رہتی ہے، اپنے عیوب پر نظر نہیں، بس دوسروں کے عیوب پر نظر۔ اللہ دل میں احساس پیدا کرے تو اس عظیم گناہ سے، کبیرہ گناہ سے توبہ کیجیے، جن کی غیبت ہو چکی ہے ان سے معافی مانگیے اور اللہ کے حضور توبہ کیجیے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ علماء کرام نے بعض صورتیں ایسی لکھی ہیں کہ ان میں غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، کسی کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے، مثال کے طور پر ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، ایک بدو نماز میں آ کر شریک ہو گیا، نماز سے فارغ ہوا، اٹھ کر یہ کہتا ہوا نکل گیا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ بدو تھا، سادہ دیہاتی، ہمارے جیسا، کہہ دیے یہ الفاظ۔ ممکن ہے اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو اپنی جیب پر قیاس کیا ہو کہ اگر اللہ نے سب پر ہی رحمت نازل فرما دی تو میرے حصے میں کیا آئے گا۔ ایسی محدود سوچ بھی ہوتی ہے انسان کی۔ بعض کتابوں میں وہ لطیفہ نظر سے گزرا، جب لوگ منا سے واپس آ رہے تھے بیت اللہ کا آخری طواف کرنے کے لیے، تو ایک بدو نے دوڑ لگا دی، وہ سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ گیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرنے لگا، اللہ رش ہونے سے پہلے پہلے میری دعا کو سن لے۔ سوچا پھر تو رش ہو جائے گا، پتہ نہیں میری دعا سنی جائے یا نہ سنی جائے، تو اس نے معاذ اللہ اپنی کم فہمی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر اللہ کے علم کو، اللہ کی رحمت کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا۔ تو یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرمانا۔ چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اتقولون ہوا اضل ام بعیرہ، تمہارا کیا خیال ہے، یہ بدو زیادہ بیوقوف ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بیوقوف ہے؟ الم تسمعوا الی ما قال، کیا تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہا تھا؟ چونکہ اندیشہ تھا صحابہ کرام کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا۔ حضور اگر سکوت فرماتے اس کی اس دعا پر تو خطرہ تھا کہ کہیں کوئی دوسرا بھی یہی دعا نہ کرنا شروع کر دے، تو آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے یہ الفاظ کہے صحابہ کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے۔ دوسرا موقع، اگر ہم سے کوئی کسی کے بارے میں رشتہ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں اشتراک کے لیے سوال کرے، تو ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ من و عن سچائی کے ساتھ بتانا ضروری ہے، چاہے ہمیں پیٹھ پیچھے اس کی برائی ہی کرنا پڑے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں تو ہم صاف کہہ دیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان میں رشتہ مت کرو، پچھتاؤ گے۔ اس کے ساتھ کاروباری اشتراک کرنا چاہتے ہو مت کرو، یہ جھوٹا انسان ہے، خائن ہے، میں جانتا ہوں، میرے ساتھ اس کا معاملہ ہو چکا، تم نہ کرو۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ سچائی کے ساتھ اور امان کو دیانت کا لحاظ کرتے ہوئے جو کچھ جانتا ہے من و عن کہہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ایک تو پیغام بھیجا ابو سفیان نے اور دوسرے پیغام بھیجا ابو جہم نے رضی اللہ عنہما، آپ کی نظر میں ان میں سے کون میرے لیے زیادہ بہتر ہے؟ حالانکہ دونوں صحابی تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے دونوں بہتر نہیں ہیں۔ ابو سفیان یہ کنجوس قسم کا آدمی ہے، فقیر ہے، تو پورا خرچہ نہیں ملے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ابو جہم کے بارے میں فرمایا کہ ضراب، بہت پٹائی کرنے والا ہے، طبیعت میں بڑی سختی ہے، تم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکو گی۔ لہذا حضور نے صاف صاف بتلا دیا، ان دونوں کے اندر جو کمزوری پائی جاتی تھی وہ بیان کر دی اور فرما دیا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رشتہ کرنے کا تمہیں مشورہ نہیں دیتا۔ تیسرا موقع جہاں غیبت جائز ہے، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ برا انسان ہے، لیکن جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تو اس کے بارے میں سخت الفاظ ارشاد فرمائے اور جب وہ آ گیا تو آپ نے نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ الناس اتقاء فحشہ۔ عائشہ، انسانوں میں سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے ساتھ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیں اس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے۔ میں نے اس کے بارے میں جو سخت الفاظ کہے تھے وہ تو اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور تم اس کے بارے میں محتاط رہو، چکنی ہو جاؤ، کہیں اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور جب وہ قریب آ گیا تو اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کی بدگوئی کا ہم نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ چوتھا موقع جہاں غیبت کرنا جائز ہے وہ ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ ہم مفتی صاحب سے کسی معاملے میں فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں، فتوے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوری صورت مفتی کے سامنے رکھی جائے۔ بعض اوقات کوئی ایک خاص نقطہ، کوئی خاص جز، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فتوے کا رخ بدل سکتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بلا کم و کاست مفتی کے سامنے پوری صورت بیان کریں، اگرچہ ہمیں اس کے لیے دوسرے کی برائی کرنا پڑے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، اصل چیز تو انسان کی نیت ہے، اصل تو ارادہ ہے، اصل دل ہے، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ یہ برائی کیوں کر رہا ہے؟ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم برائی پر اچھائی کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بدی پر نیکی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی بدی کو بدی کہتے ہیں۔ بدی کی تعویل ہم نیکی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے ہیں ہم میں سے بعض۔ تو ایسے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری نیت کا حال خوب جانتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو اس سے گھن آئے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بیان فرمائے، ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کی
بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، عیوب تلاش نہ کرو، غیبت نہ کرو، لیکن اختتام پر کیا فرمایا؟ ان اللہ تواب الرحیم، متوجہ کیا اگر تم سے یہ گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کر لو۔ اور قرآن کریم میں اکثر ایسا ہوا جہاں اللہ نے بعض گناہوں کی مذمت بیان فرمائی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آس پاس میں اپنے غفور الرحیم ہونے کا، اپنے تواب ہونے کا، اپنے کریم ہونے کا، اپنے رحمان ہونے کا ذکر ضرور فرمایا ہے تاکہ بندے توبہ کر لیں اور مایوس نہ ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا نر اور مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہارے جو قبیلے بنائے اور تمہارے جو کنبے بنائے تو اس لیے نہیں کہ تم قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر فخر کرو، نہیں، یہ تو صرف پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں ضلع کا ہے، فلاں شہر کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، اس کی یہ زبان ہے، اس کی یہ قومیت ہے، یہ محض تعارف کا ذریعہ ہے، فخر کا ذریعہ نہیں ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت انسانوں کے اندر جو تصورات پائے جاتے تھے وہ اس قسم کے تھے کہ انہوں نے عزت اور فضیلت کا معیار حسب نسب کو، قوم کو، خاندان کو، قبیلے کو، مال و دولت کو بنا رکھا تھا۔ مصر کے فرعونوں کا خیال یہ تھا، اور یاد رکھیے کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون تو ایک عہدے کا نام تھا، اور فرعون تاریخ میں ایک نہیں گزرا، کئی گزرے ہیں۔ فراعنہ مصر کہا جاتا ہے، مصر کے فرعون۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا تھا کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عقیدے کے طور پر تسلیم کی جاتی تھی کہ بعض لوگوں کا رشتہ سورج سے اور بعض لوگوں کا رشتہ چاند سے ہے۔ چنانچہ سورج بنسی اور چندر بنسی یہ قومیں اور ذاتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایرانیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بادشاہ کی رگوں میں خدا کا خون ہوتا ہے۔ چینیوں کے ہاں تصور یہ تھا کہ ہمارا بادشاہ آسمان کا بیٹا ہے۔ عرب اپنے عرب ہونے پر فخر کرتے تھے اور اجمیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور عربوں میں قریش اپنے قریشی ہونے پر فخر کرتے تھے اور غیر قریشی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہندوؤں میں آج بھی یہ تقسیم ہے، آپ جانتے ہیں، وہ 4 نسلوں میں اور قوموں میں تقسیم کرتے ہیں ہندوؤں کو، برہمن، مذہبی طبقہ، اور یہ اپنے آپ کو ہر حال میں نجات یافتہ سمجھتے ہیں، چاہے ان کا کردار کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ چھتری یہ فوجی اور سپاہی بنتے ہیں، ویش یہ تاجر اور کاشتکار بنتے ہیں، شودر یہ گویا کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کسی شودر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اونچی ذات والے کے ساتھ برابر چارپائی پر بیٹھ سکے، اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکے، یہاں تک کہ اسے اپنی مذہبی کتاب کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیے اسلامی تعلیمات پر، قربان جائیے قرآنی تعلیمات پر، اور قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، کہ جنہوں نے عربی اور اجمی، گورے اور کالے، امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا۔ اس فضا میں، جس فضا میں طبقاتی تقسیم تھی،
قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ قبیلے اور خاندان تو صرف تعارف کا ذریعہ ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. اس فضا میں قرآن اعلان کرتا ہے، پہلی سورت قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. چینی کا رب بھی وہی، امریکی کا رب بھی وہی، ہندی کا رب بھی وہی، ایرانی کا رب بھی وہی، رومی کا رب بھی وہی، عربی کا رب بھی وہی، اجمی کا رب بھی وہی، گورے کا رب بھی وہی، کالے کا رب بھی وہی. بلکہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اب بھی ایک ہے. اب باپ، تمہارا رب بھی ایک اللہ، اور تمہارا اب بھی ایک آدم علیہ السلام. ایک باپ کی اولاد ہو، لہذا کسی کو کسی پر نسل اور حسب نسب کی بنیاد پر فخر کی اجازت نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ یاد ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عجیب خطبہ ہے، قابل احترام خواتین و حضرات حجۃ الوداع کے خطبے کا بغور مطالعہ کیجیے گا، عجیب نکات ہیں اس کے اندر. آپ نے اس میں فرمایا تھا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب. اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک، تمہارا اب بھی ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے قابل عزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا. ولیس لعربی علی اجمی فضل الا بالتقوی. عربوں میں کھڑے ہو کر میرا آقا ارشاد فرما رہا ہے، وہ عرب جنہیں اپنے عرب ہونے پر بڑا ناز تھا، ان میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کسی عربی کو اجمی پر تقوی کے بغیر کوئی فضیلت حاصل نہیں. بھائی بھائی بنا دیا صحابہ کرام کو. چنانچہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ رشتے بھی ایمان کی بنیاد پر کرتے تھے، بھائی بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عجیب واقعہ لکھا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو مقوقس نے اپنے چند ایلچی بھیجے ان کے پاس ڈرانے دمکانے کے لیے. کہنے لگا کہ ایک طرف دریائے نیل ہے اور دوسری طرف رومی فوجیں ہیں، تم لوگ بچ کر نہیں جا سکتے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ صلح کر لو، کچھ چاہیے تو لے لو اور لے کر واپس چلے جاؤ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا اور ایلچیوں کو ٹھہرا لیا. 2 دن اپنا مہمان بنا لیا. مقوقس کو پریشانی ہوئی کہ نہ معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا ہو. 2 دن کے بعد جب یہ واپس پلٹے تو اس نے اپنے ایلچیوں سے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ جو اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے اور صحابہ کے اوصاف بیان کیے، اللہ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا فرما دے. یہ دشمن کی گواہی ہے. ان دشمنوں نے کہا رأینا قوما الموت احب الی احدہم من الحیات، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں. والتواضع احب الیہم من الرفع، اور جو تکبر سے زیادہ تواضع کو پسند کرتے ہیں. لیس لأحدہم فی الدنیا رغبہ ولا نہما، دنیا کے حریص اور لالچی نہیں ہے. وجلوسہم علی التراب، بیٹھتے ہیں مٹی پر. واکلہم علی الرکب، اور کھانا کھا لیتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر. وامیرہم کواحد منہم،
ان کا امیر ان میں سے ایک عام فرد معلوم ہوتا ہے. ما یعرف رفیعہم من وضیعہم، پتہ نہیں چلتا کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. بلا سید من العبد، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آقا کون ہے اور غلام کون سا ہے. اللہ اکبر. سپاہی اور سپہ سالار دونوں میں فرق معلوم ہی نہیں ہوتا. ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ایک ہی دسترخوان پر، ایک ہی صف میں، ایک جیسا لباس، ایک جیسا انداز، ہٹو بچو کی صدائیں نہیں، اور تخت نہیں، تاج نہیں، خدام اور حشم کی فوج ظفر موج نہیں، پتہ نہیں چلتا آقا کون ہے اور غلام کون ہے. اذ حضرت الصلاۃ لم يتخلف عنها منهم احد، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نماز سے غائب نہیں ہوتا. یغسلون اطرافهم بالماء ویخشعون فی صلاتهم، اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع کرتے اور آہو بکا کرتے. یہ دشمن نے ان کی خصوصیات بیان کی. اصل جو عرض کر رہا تھا کہ فرق مٹا دیے بندہ اور آقا کے، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا. عزت کا معیار یہ ہے تقوی. ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، تم میں سے جو پسند کرتے ہیں کہ میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے، وہ سب سے زیادہ معزز ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ قیامت کے دن کہے گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا اے لوگو، ایک تو معیار عزت کا میں نے مقرر کیا تھا، دوسرا معیار تم نے مقرر کیا تھا. میں نے تو عزت کا معیار یہ رکھا تھا کہ جس کے اندر تقوی ہو وہ زیادہ عزت والا، لیکن تم نے اس معیار کو تسلیم نہیں کیا اور تم نے کہا کہ فلاں ابن فلان یہ تقوی کا معیار ہے. لیکن آج قیامت کا دن ہے، آج قیامت میں تمہارا معیار کام نہیں آئے گا، میرا معیار کام آئے گا. تمہارے معیارات کو میں گرا دوں گا اور اپنے معیار کو اٹھاؤں گا، اور پھر اللہ کہے گا این المتقون این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں، تقوی والے کہاں ہیں. اللہ یہ نہیں کہے گا عرب کہاں ہے، قریشی کہاں ہے، سید کہاں ہے، چودھری کہاں ہے، اور وڈیرے کہاں ہیں، اور خان کہاں ہے، اور پیسے والے کہاں ہیں، اور حسن والے کہاں ہیں. اللہ یہ نہیں کہے گا، اللہ کہے گا این المتقون این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں. آج تو صرف یہی معیار کام آئے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا. اگر ہم اس معیار کو ملحوظ رکھتے اور رنگ پر، نسب پر، نسل پر، زبان پر، دولت پر، قومیت پر، ملک پر، وطنیت پر فخر نہ کرتے اور ان چیزوں کو وجہ عزت نہ بناتے تو آج دنیا میں ہم ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. آج اربوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اعمال کا نتیجہ. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے معیار کو ختم کر دیا اور اپنے معیارات کو ترجیح دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا، اللہ خبر والا. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے.
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دیہاتیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئی ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، تمہیں ایمان کی حقیقت نہیں، ایمان کی صرف صورت حاصل ہوئی ہے، اور صورت حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ جان لیجیے۔ صورت میں جان نہیں ہے، صورت میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں جو حقیقت کے اندر ہے۔ آپ مادی مثال، حصی مثال سمجھ لیں۔ آج کل لوگوں نے ہر چیز کی صورت بنا دی، ہر چیز کی نقل بنا دی، پھولوں کی نقل بنا دی، پھلوں کی نقل بنا دی، سبزیوں کی نقل بنا دی، جانوروں کی نقل بنا دی، درندوں کی نقل بنا دی، ان کی صورت بنا دی، لیکن اس صورت کے اندر وہ جان نہیں ہے جو حقیقت کے اندر ہے۔ اور یہ صورت چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیر کی صورت ہے، یہ شیر کی کھال میں بس بھر دیا، اب ڈرائنگ روم میں سیٹ صاحب نے رکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے شیر، لیکن 2 سال کا بچہ اسے ٹھوکر مارے تو شیر گر جائے گا، اس لیے کہ وہ شیر کی صورت ہے۔ یہ جو بچہ ہے یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ ایک چھوٹی سی حقیقت ہے اور وہ بڑی سی صورت ہے، لیکن وہ بڑی سی صورت اس چھوٹی سی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی، بڑی قیمتی بات ہے۔ اور حضرت علی میاں صاحب نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی ہے، صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی۔ حقیقت ہے نہیں، صورت ہے، اور اسی کو حقیقت سمجھ کر اتراتے پھر رہے۔ یہ صورت حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، مال و دولت ایک حقیقت ہے، یہ دنیا حقیقت ہے، سونا چاندی حقیقت ہے، حسن و جمال کی کشش اور محبت یہ حقیقت ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان کی بھی حقیقت ہوگی تو ایمان کی حقیقت غالب نہیں آنے دی گی دنیا کی حقیقت کو، پیسے کی حقیقت کو، حسن کی حقیقت کو، اقتدار کی حقیقت کو، شہوت کی حقیقت کو غالب نہیں آنے دے گی۔ اور اگر ایمان کی صرف صورت ہوئی تو پھر مال کی حقیقت غالب آ جائے گی، دنیا کی حقیقت غالب آ جائے گی، شہوت کی حقیقت غالب آ جائے گی، حسن کی حقیقت غالب آ جائے گی۔ دیکھیے، آج مسلمان مقابلہ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، سارے مغربی ممالک کا، اچھی بات ہے، مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن ان کے پاس سائنس ایک حقیقت ہے، ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے، مسلح تیاری ایک حقیقت ہے، جدید اسلحہ ایک حقیقت ہے، اپنی قوم کا اتحاد اور اکٹھ یہ ایک حقیقت ہے، تیاری ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پاس ان چیزوں کی حقیقت تو ہے نہیں، ٹیکنالوجی کی حقیقت نہیں، تیاری کی حقیقت نہیں، اسلحے کی حقیقت نہیں۔ آ جا کے ایمان اس حقیقت کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اگر ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی، لیکن ہمیں تو ایمان کی حقیقت بھی حاصل نہیں، ایمان کی صورت حاصل ہے۔ بہت عرصہ تک یہ کافر اور مشرک ہم سے ویسے ہی ڈرتے رہے، ہمارے آباء و اجداد کے روب کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے یہ ابو بکر کے نام لیوا ہیں، یہ عمر فاروق کے نام لیوا ہیں، یہ عثمان غنی کے، علی مرتضیٰ کے، یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے، ان کے نام لیوا ہیں، یہ طارق بن زیاد کے نام لیوا ہیں، کشتیاں جلانے والے، یہ بڑوں کی اولاد ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے ہمیں قریب سے دیکھا، ارے یہ تو صرف لیبل لگائے پھر رہے ہیں،
اندر تو کچھ بھی نہیں، صورت ہی صورت ہے، حقیقت تو کچھ نہیں، تو ہمارا روب جاتا رہا، ہمارا دبدبا ختم ہو گیا۔ جب ہماری حقیقت ان پر کھل گئی تو آراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے، اللہ میں تیرے کلام پر قربان، کیسا تازہ کلام ہے۔ 1450 سال پہلے بدوؤں نے کہا تھا یہ آمنا، اور لگتا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں آمنا، اور اللہ جواب میں کہہ رہے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ارے مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ظاہری طور پر ہم نے اسلام کو اختیار کیا، لیکن اندر حقیقت نہیں ہے۔ ارے ایمان تو ایک نور ہے، نور، اللہ کی قسم، نور دل میں پیدا ہو جائے اگر یہ نور، تو پھر ظلمت والے اعمال کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا۔ ایمان تو ایک بیج ہے، اگر دل کی سرزمین میں پڑ جائے، واقعی پڑ جائے، تو پھر اس سے ایسا پودا نکلتا ہے جس پر ایسے خوبصورت پھل اور پھول نکلتے ہیں، لگتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے اور دیکھتی رہ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ نور نہیں، وہ بیج نہیں، وہ اعمال و اخلاق نہیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف تو یہ بات فرمایا کہ امت کے اندر سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی، ایمان کی حقیقت نہ رہی۔ اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ اس وقت امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ امت کو صورت سے حقیقت لایا جائے، اور میرا اس پر ایمان الحمدللہ دن بدن اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ امت کو صورت سے حقیقت کی طرف لانے کا سب سے مؤثر وسیلہ قرآن ہے، سب سے مؤثر وسیلہ۔ امت کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، انمٹ تعلق قائم کر دیا جائے، قرآن امت کے دلوں کی بہار بن جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نور بن جائے، سرور بن جائے، وسیلہ بن جائے، سر کا تاج بن جائے، امام بن جائے امت کا، تو یہ ایک طریقہ ہے امت کو صورت سے حقیقت کی طرف لانے کا، قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ یہ ہفتہ واری نشست یہ بھی اسی سلسلے کی ایک ادنا سے ادنا کوشش ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرما لے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، فرما دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب جب بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ نے نفی فرمائی، نہیں تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، تو اب یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ پھر حقیقی مومن کون ہیں، کون ہیں جن کو ایمان کی حقیقت حاصل ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، ایمان لے آئے پھر کبھی شک پیدا نہیں ہوا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال بھی دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، اپنے اموال کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں
اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اور سن لیجئے قرآن کریم میں اکثر جہاں اللہ نے جہاد کا ذکر کیا، مال کو پہلے ذکر کیا ہے، جان کو بعد میں ذکر کیا. اس لیے کہ جان قربان کرنے کے مواقع تو کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں، مال قربان کرنے کا موقع تو ہر وقت سامنے رہتا ہے. تو کوئی بہانہ نہ کرے کہ میں تو جہاد کے لیے تیار ہوں مگر موقع ہی نہیں ملتا، کوئی سرحد کھلتی نہیں ہے، میرے لیے موقع اگر ہو تو میں تیار ہوں. اللہ کہتے ہیں جان کا اگر نہیں تو مال کا، جہاد کا تو موقع ہے تو خرچ کرو. اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہی ہے سچے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کر رہے ہو، بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ اللہ کو بتلانے کی ضرورت ہے کیا کہ ہم مومن ہیں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر تمہارے دلوں میں بھی ایمان ہوگا تو اللہ کو اس کی خبر ہوگی. تمہیں اللہ کو آگاہ کرنے کی، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، احسان جتلاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ حقیقت میں تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دے دی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ تیرے علم کی قسم، تیرے خبر کی قسم، تیرے سمع کی قسم، تیرے بصر کی قسم، سچ فرمایا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی توفیق دے دی. اگر تو ہمیں ایمان کی توفیق نہ دیتا تو نہ معلوم ہم کسی مندر میں پڑے ہوتے، بتوں کے سامنے جھکے ہوتے، 3 خداؤں کو مان رہے ہوتے یا لاکھوں خداؤں کو مان رہے ہوتے. اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا احسان کہ تو نے ایمان کی توفیق دی. اور اے اللہ تو نے ایمان کی صورت عطا فرمائی ہے تو ایمان کی حقیقت بھی عطا فرما دے. اللہ اکبر. غزوہ حنین کے موقع پر بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو 9 مسلموں کو زیادہ دیا اور پرانے مسلمانوں کو تھوڑا دیا. چنانچہ انصار کو خاص طور پر شکوہ پیدا ہوا کہ آج مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو ہمیں بلا دیا، قربانی کے وقت ہم پیش تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی. حضور نے انصار کو جمع فرما لیا، پوچھا کیا تم نے ایسا کہا؟ عرض کے یا رسول اللہ ہم میں سے بعض 9 عمر لڑکوں نے ایسی بات کی ہے، باقی سنجیدہ لوگوں نے ایسی بات نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. آپ نفسیات پر نظر رکھنے والے مربی تھے، معلم تھے، قائد تھے، پیر تھے، مرشد تھے، خطیب تھے. آپ نے فرمایا ہاں انصار، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تمہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ تم نے مجھے اس وقت جگہ دی جب میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. مجھے مکہ والوں نے نکال دیا تھا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تمہیں یہ کہنے کا حق ہے. حضور نے خوب ان کے احسانات کا ذکر کیا. پھر فرمایا یا معاشر الانصار علم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بھی. اے انصار کیا حقیقت نہیں
کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم جدا جدا تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے تمہارے دلوں میں میری وجہ سے محبت ڈال دی۔ وَكُنْتُمْ عَالَّةً، تم فقیر تھے، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ انصار کہنے لگے بلا بلا واللہ ورسولہ امن وافضل، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات زیادہ ہیں۔ اور پھر حضور نے لوہا گرم دیکھ کر عجیب چوٹ لگائی، فرمایا کہ انصار کیا تم راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ جائیں اور اپنے ساتھ اونٹ، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی لے کر جائیں، اور تم جاؤ تو محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ اللہ اکبر! انصار چیخ پڑے، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، لوگ مال و دولت لے جائیں اور ہم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے جائیں۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ حقیقت میں تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، توفیق دی، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتے ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ وہ رشتے کے سلسلے میں بعض ساتھیوں نے فارم پر کر کے دیے تھے، اور بعض ساتھیوں کو وہاں مسجد طوابین میں آنے میں تکلیف ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر انیس خورشید صاحب، قصر رقیہ، یہی نارتھ ناظم آباد این بلاک بی 293، وہاں پر اگلے اتوار کو عصر کے بعد وہ ملاقات کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جلدی حاضر ہو جاؤں گا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ درس قرآن و حدیث کے ترغیبی پمفلٹ اسٹال پر موجود ہیں، اپنے اپنے علاقوں اور دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک خاتون نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے 100 درس میں شریک ہونے والی آج 101 درس میں شریک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ قبول فرمائے۔ اور وہ درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کے سارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ ماشاءاللہ اس خاتون نے عورت ہوتے ہوئے 101 دروس میں شرکت کی ہے، گویا کہ ایک درس کا بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور ایک عجیب یعنی سبق کے لیے یہ میں بات بتاؤں گا، ایک نوجوان ساتھی یہاں درس میں موجود ہے، الحمدللہ میرا کچھ 4-5 جگہ درس ہوتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تقریباً ہر جگہ درس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے درخواست بس اتنی ہے کہ ایک دفعہ پورا قرآن سن لیں، انشاءاللہ سنیں گے نا بھائی؟ عزم تو ہے نا، ارادہ کر لیں بس۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز یہ آنے والے منگل کو حقیقت ایمان پر قباء مسجد گلشن اقبال میں درس ہوگا، اس علاقے کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، معاف فرما دے اللہ، صغیرہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ بھی معاف فرما دے، جو چھپ چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ پاک فرما دے، اللہ دل و دماغ کو پاک فرما دے، زبانوں کو پاک فرما دے، آنکھوں کو پاک فرما دے، کانوں کو پاک فرما دے۔ اللہ تجھے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے، اللہ ایمان کی عظمت نصیب فرما دے، اللہ ایمان کی محبت عطا فرما دے،
ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ ایمان کی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں ویسے ہی ایمان کو مزین کر دے اللہ، جیسے تو نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اور اللہ ہمارے دل میں کفر کی، فسق کی، گناہ کی، شرک کی ویسے ہی نفرت ڈال دے جیسے تو نے صحابہ کے دلوں میں نفرت ڈالی۔ اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ہم غریب ہیں، کنگلے ہیں، فقیر ہیں، اللہ محتاج ہیں، اللہ تیرے محتاج ہیں، اللہ تیرے فقیر ہیں، اللہ تو اپنے فقیروں کو نا امید نہ فرمانا، اللہ ہمارے دامن کو بھر دے، اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما اور دین کی نعمتیں بھی عطا فرما، اللہ تو نے دونوں قسم کی نعمتیں مانگنے کا حکم دیا اور ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ اتنا عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اللہ حرام کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اللہ حلال عطا فرما، یا وہاب یا رزاق یا غنی تو ہمیں عطا فرما، اللہ محتاج نہ بنانا، اللہ ہم سب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارے متعلقین کو، ہمارے عزیزوں کو، دوستوں کو اور جنہوں نے درخواستیں کی ان سب کو اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہم کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، اللہ اس درس و تدریس میں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اس درس کے لیے آنے والے اور آنے والیوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ دین کی حقیقت پیدا فرما، اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو نیک بنا، اور اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں اور اس درس کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما، اللہ کسی طریقے سے یا اللہ اس مسجد میں ہفتہ واری نشست میں تکمیل قرآن کی، ختم قرآن کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہی توفیق عطا فرما دینا، سنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے، سننے والوں کو سننے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم